ہر رات جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستاروں کا ایک عظیم الشان ٹیپسٹری ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ وہ نقطہ کیا تھا جہاں سے وقت، خلا اور مادہ سب کچھ شروع ہوا؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جا رہے ہیں جو آپ کے تصور سے بھی پرے ہے، ایک ایسا سفر جو وقت میں سفر کرتے ہوئے آپ کو کائنات کے بالکل پہلے لمحے میں لے جائے گا۔ ہمارا سفر ایک ایسے مقام سے شروع ہوتا ہے جسے ہم سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ تصور کریں ہر وہ چیز جسے آپ جانتے ہیں، ہر ستارہ، ہر کہکشاں، یہاں تک کہ خود وقت بھی ایک ایسے نقطے میں سمٹا ہوا تھا جو ایک ایٹم سے بھی چھوٹا تھا۔ یہ ایک لامحدود گرم، لامحدود کثیف مقام تھا۔ یہاں ہماری فزکس کے تمام قوانین جو ہم جانتے ہیں اپنی حدود کو پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اس سنگولیرٹی کے پہلے کیا تھا اسے پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ یہ دراصل وقت کا آغاز تھا۔ پھر تقریباً 13.8 بلین سال پہلے ناقابل تصور تیزی سے کچھ ہوا جسے کاسمک انفلیشن کہا جاتا ہے۔ صرف ایک سیکنڈ کے ٹریلین حصے میں ہماری کائنات روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل گئی۔ یہ انفلیشن ہی تھی جس نے ہماری کائنات کو اتنا ہموار اور یکساں بنا دیا۔ جب یہ اچانک رکی تو اس کی بے پناہ توانائی مادے اور ریڈیشنز کے سمندر میں بدل گئی جو ہمارے یونیورس کی بنیاد بنا۔ انفلیشن کے فوراً بعد کائنات ایک بے پناہ گرم، گھنے پریمورڈیل سوپ کی مانند تھی۔ درجہ حرارت اربوں ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔ یہاں توانائی میٹر اور اینٹی میٹر میں بدل رہی تھی۔ ایک لامتناہی کاسمک ڈانس جاری تھا۔ لمحوں کے اندر فطرت کے 4 بنیادی فورسز، گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، مضبوط اور کمزور نیوکلیائی فورسز الگ الگ ہو گئیں، اور اسی افراتفری میں تمام چیزوں کی بنیادی اکائیاں، کوارکس، الیکٹرونز اور لیپٹونز وغیرہ ابھرے۔ جیسے جیسے کائنات ٹھنڈی ہوتی گئی، کوارکس آپس میں جڑتے گئے اور آپس میں جڑ کر پروٹونز اور نیوٹرونز بناتے گئے۔ یہ ہمارے مستقبل کے ایٹمز تھے، ہمارے مستقبل کے ایٹمز کے نیوکلیائی تھے۔ لاکھوں سالوں تک کائنات ایک پلازما کی صورت میں تھی۔ الیکٹرونز اور پروٹونز اتنے توانا، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ وہ آپس میں جڑ نہیں سکتے تھے۔ فوٹونز روشنی کے ذرات مسلسل بکھر رہے تھے، جس کی وجہ سے کائنات ایک گھنی دھند کی طرح تھی، غیر شفاف۔ روشنی آزادانہ سفر نہیں کر سکتی تھی۔ پھر تقریباً 3,80,000 سال کے بعد کائنات ایک خاص درجہ حرارت پر ٹھنڈی ہو گئی۔ اب فوٹونز، پروٹونز اور الیکٹرونز آپس میں جڑ کر پہلے مستحکم ایٹمز بنا سکتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹمز تھے۔ اسی لمحے، جسے ریکمبینیشن کہا جاتا ہے، کائنات پہلی بار ٹرانسپیرنٹ ہوئی، یعنی شفاف ہو گئی۔ فوٹونز آزادانہ طور پر سفر کرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ قدیم روشنی جو اربوں سالوں کے پھیلاؤ سے ٹھنڈی اور لمبی ہو چکی ہے، آج بھی ہم تک پہنچ رہی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشنز۔ کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشنز بگ بینگ کا سب سے مضبوط ثبوت ہے۔ اسے 1964 میں ارنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے اتفاقی طور پر دریافت کیا۔ یہ کائنات کی پیدائش کی وہ مدھم گونج ہے جو آج بھی ہر سمت سے آ رہی ہے۔ ایک اور اہم ثبوت 1920 کی دہائی میں ایڈون ہبل کے مشاہدات سے ملتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں، اور جتنی دور ہیں اتنی ہی تیزی سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ خود خلا کا ایکسپینشن ہے جو دور دراز کی روشنی کو کھینچ کر اسے ریڈ شفٹ یعنی سرخ تبدیلی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ مشاہدات اور کائنات میں ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے ہلکے عناصر کی صحیح مقدار کا تعین اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہماری کائنات ایک گرم، گھنی حالت سے شروع ہوئی ہے اور تب سے مسلسل پھیل رہی ہے اور ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کی اس قدیم روشنی میں اور بھی گہرے راز چھپے ہوئے تھے۔ اس کے درجہ حرارت میں یہ ننھی سی تبدیلیاں، ڈگری کے صرف چند حصے، دراصل ساخت کے ابتدائی بیج تھے۔ یہ کثافت کے ہلکے اتار چڑھاؤ تھے جہاں سے ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ابھرے گی۔ تاہم صرف عام مادہ کائنات کی وسیع ساختیں نہیں بنا سکتا تھا۔ یہیں پر ایک اور کائناتی معمہ شامل ہوا، ڈارک میٹر۔ ڈارک میٹر اگرچہ غیر مرئی اور پراسرار ہے، مگر ڈارک میٹر نے وہ کشش ثقل کی بنیاد فراہم کی جس سے ننھے اتار چڑھاؤ بڑھ سکے۔ یہ اکٹھا ہوا، عام مادے کو اپنی طرف کھینچا، ایک کائناتی گلو کا کام کیا۔ ڈارک میٹر کے بغیر کائنات کہیں زیادہ یکساں ہوتی، کہکشائیں اور کلسٹر سے خالی ہوتی، جو اس کی پہچان ہے۔
اس نے نوجوان کائنات کی بنیادی ڈھانچے کو تشکیل دینے میں ایک خاموش لیکن انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ بگ بینگ تھیوری ہماری کائنات کی ابتدا اور ارتقاء کو ایک انتہائی کثیف اور گرم لمحے سے بیان کرتی ہے، لیکن یہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اس لمحے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ سنگولیرٹی خود ایک حد کو ظاہر کرتی ہے، ایک ایسا نقطہ جہاں ہماری موجودہ فزکس کے تمام قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا واقعی کچھ نہیں تھا؟ کچھ تھیوریز ایک سائیکلک یونیورس کا تصور پیش کرتی ہیں، جہاں ہماری کائنات پھیلاؤ اور سکڑاؤ کے لامتناہی سلسلے میں سے صرف ایک ہے۔ دیگر ایک ملٹی ورس کا مشورہ دیتی ہیں، جس میں لا تعداد کائناتیں وجود میں آتی ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک بگ بینگ۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہماری سمجھ کی حدود کو دھکیلتے ہیں، جہاں سائنس فلسفے سے جا ملتی ہے۔ ایک لامحدود چھوٹے، لامحدود گرم نقطے سے لے کر بنیادی ذرات تک کی کائنات، پہلے ایٹمز تک اور اس کے پیدائش کی مدھم گونج تک، بگ بینگ ہماری کائناتی پیدائش کی حیرت انگیز داستان ہے۔ اس نے ہر اس چیز کی بنیاد رکھی ہے جو اس کے بعد آئی، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹے اتار چڑھاؤ جو ڈارک میٹر کے ذریعے تشکیل پائے، عظیم الشان ساختوں میں بدل جائیں گے، اور ان ساختوں کے اندر کائنات کی پہلی روشنیاں روشن ہوں گی، جو اس کائناتی داستان میں ایک بالکل نیا باب شروع ہوں گے۔ اگلی قسط میں MS سائنس اکیڈمی پیش کرے گی پہلی روشنی، ستاروں کی پیدائش کا دور۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔